تو شیطان کہنے لگا ٹھیک ہے، میں انہیں ہر چیز دکھاؤں گا، ہر غلط چیز دکھاؤں گا، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں۔ تو میرا رب کہنے لگا کہ بس میری نظروں سے دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، اب یہاں تیرا کوئی کام نہیں، یہاں تیری اب کوئی عزت نہیں، اور اب جو بھی تیرے ساتھ جڑے گا وہ بھی تیرے ساتھ جلے گا۔ اب میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، جناتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہر نام جانتے تھے، ہر الفاظ جانتے تھے۔ تو میرے اللہ نے، میرے رب نے کہا، آدم علیہ السلام کو کہا کہ جا فرشتوں کے پاس جا اور انہیں کہہ کہ تیری سلامتی کی دعا کرے۔ تو جب آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گیا تو کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتے کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرے رب نے آدم سے کہا کہ ان سب فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتائے۔ میرے رب نے ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے لا دی اور ان سے کہا کہ اے فرشتوں، کیا تمہیں ان چیزوں کے نام پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ یا رب ہم تو نہیں جانتے، پر تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے آدم سے کہا کیا اے آدم بتا انہیں کہ ان سب چیزوں کے نام کیا کیا ہے۔ تو آدم کہنے لگے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ہرن ہے، یہ شیر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ ہر چیز کا نام بتاتے گئے اور فرشتے سوچ میں پڑ گئے، فرشتے حیران ہو گئے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، اکیلے، سب سے پہلے۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں وہاں اکیلا پن لگا، پر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ اکیلا پن کہاں سے آ رہا تھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے پیچھے سے محسوس ہوا کہ کوئی ہے۔ تو انہوں نے نظر دی کہ ایک عورت تھی، جنہیں دیکھ کے ان کا اکیلا پن فوراً دور ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اس عورت سے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا تاکہ آپ اپنی خاموشی سے باہر آئے، آپ کا سکون بنا رہے میرے ساتھ۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک الگ زندہ چیز دیکھ لی۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یہ کون انسان ہے؟ تو آدم علیہ السلام جواب دینے لگے، اسے ہوا نام سے پکارا، کہا کہ یہ ہوا ہے۔ ہوا وہ سب سے بہترین، خوبصورت، سب سے خوبصورت عورت تھی پوری کائنات میں۔ میرے رب نے آدم اور ہوا سے کہا کہ تم اس جنت میں رہ لو، اس جنت کے ہر باغ میں جاؤ، ہر پھل کھاؤ، جو تمہاری مرضی کرے وہ کرو، جس چیز کی بھی چاہو تمہیں ہر چیز کا لطف اٹھاؤ۔ تمہیں کبھی بھی اس جنت میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں لگے گی، تمہیں کبھی بھی کھانے کی کمی نہیں ہوگی، تمہیں کبھی کچھ پہننے کی کمی نہیں ہوگی۔ اور کہنے لگے کہ اے آدم، اے ہوا، یہاں کی ساری چیزیں تمہاری ہیں، پر ایک پیڑ، اس پیڑ کی طرف مت جانا، اس پیڑ کا پھل مت کھانا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے تمہیں، باقی ساری چیزیں تمہاری، باقی ساری چیزیں جو تم چاہو وہ کر لو۔ اس کے باوجود بھی میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ایک بات بھی دھیان سے سن لو ابلیس کے بارے میں، کہا کہ اس سے دور رہنا، اے آدم اس سے دور رہنا، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ رب نے ابلیس کے بارے میں ساری باتیں کہی، ساری کی ساری باتیں کہی۔ اور اس کے بعد کچھ وقت بعد ابلیس آدم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے آدم، کیا تجھے میں ایک بات بتاؤں؟ سن تو، ایک ایسا پیڑ ہے یہاں جنت میں، تجھے میں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ اگر تو اس کے پاس گیا نا، جس کا پھل اتنا میٹھا ہے اور اتنی خوبی ہے نا اس میں، اگر تو اس کو کھا لے گا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو زندہ رہے گا، تو کبھی نہیں مرے گا۔ اگر تو اس کے پاس جائے گا تو اور بہتر ہوگا، تو فرشتہ بن جائے گا آدم، فرشتہ۔ ابلیس نے ہر کوشش کی، بہت کوششیں کی، بہت بہکایا۔ جب لگا کہ اسے کام نہیں بن رہا تو ابلیس کہنے لگا کہ سوچ یار، سوچ آدم، کیا لگتا ہے تجھے اللہ کیوں تجھے اس پیڑ سے دور رکھ رہا ہے؟ کیوں رکھ رہا ہے؟ تو سوچ تو۔ ابلیس نے تب تک بہکایا، بار بار، جب تک کہ آدم اور ہوا اس پیڑ کی طرف جانے نہیں لگے۔ اور جو ہی وہ اس پیڑ کی طرف گئے اور وہ پھل نکالا، اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ ایک روشنی تھی، ایک جگہ پہ ایک روشنی تھی، ایک ٹکڑا تھا۔ کہتے ہیں آدم نے جب اس پیڑ سے وہ پھل اتارا، ان کی وہ روشنی چلی گئی اور وہ دونوں بنا کپڑوں کے ہو گئے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو میرے رب نے کہا اے آدم، یہ تو نے کیا کیا؟ جو ہی وہ بنا کپڑوں کے ہو گئے تو شرم سے ان کا ضمیر رو پڑا۔ تو انہوں نے پیڑوں کے پتوں کا سہارا لیا اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے۔ میرے اللہ نے آواز دے کر کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا ابلیس کے بارے میں؟ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس سے دور رہنا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بہکاوے میں مت آنا آدم؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس پیڑ سے دور رہنا؟ تو میرا رب کہتا ہے کہ آدم نے کچھ الفاظ کہے، مجھ سے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ دونوں کہنے لگے اے اللہ، ہم نے خود پر ظلم کیا، اے رب ہم نے خود کو غلط ثابت کر دیا، پر یا رب تو رحمان ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟
اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم تو ذلت میں چلے جائیں گے یا اللہ، ہم تو ہار جائیں گے، معاف فرما ہمیں یا رب، معاف فرما۔ تو میرے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً انہیں معاف کر دیا۔ میرا رب کہتا ہے کہ پر تمہیں اب جانا پڑے گا یہاں سے، دنیا میں جینا پڑے گا جہاں تمہیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تمہیں خود کے لیے کھانا ڈھونڈنا پڑے گا، تمہیں خود کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی جینے کے لیے، زندگی کے لیے۔ جنت کی طرح نہیں۔ اللہ انہیں فرق بتا رہا تھا جہاں وہ جا رہے تھے اور جہاں وہ تھے۔ دنیا میں تمہیں کچھ وقت کی خوشی بھی ملے گی اور کچھ وقت کا غم بھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں وہاں بھی، میں تمہیں وہاں بھی اشارے دوں گا، میں تمہیں صحیح راستے دکھاؤں گا۔ تو اب ہم جانیں گے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں کہاں اترے۔ میرے نبی کے بیان میں آتا ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اترے کہیں ساؤتھ ایشیا کے کہیں کسی علاقے میں، کافی کہتا ہے کہ سری لنکا میں۔ وہاں ایک مشہور پہاڑ ہے جسے کہا جاتا ہے ایڈمز پیک، اسی کے نام پہ رکھا گیا۔ کہتا ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں اترے ہو۔ ہم پورا تو نہیں کہہ سکتے پر زیادہ تر وہی کہتے ہیں۔ اور اب ہوا، وہ کہاں اتری؟ جدہ کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں ایک شہر جہاں کہتے ہیں کہ وہ اترے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا ایک دوسرے کو ڈھونڈنے نکلے، ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ عرب کے ایک پہاڑی پہ ملے جس کا نام پھر عرفات رکھا گیا۔ اس پہاڑ پہ ایک دوسرے سے ملے۔ تو اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کی اولادوں کے بارے میں جاننے، وہ کس طرح آئے ہیں۔ ہوا جس نے 20 بار جنم دیا اور ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، وہ سب الگ الگ رنگ کے، الگ الگ پہچان کے، الگ الگ جسمات کے تھے، اور اس وقت نکاح کرنا ہی تھا تاکہ آگے بھی بڑھ سکیں۔ پر وہ کیسے نکاح کرتے؟ ان کا ایک الگ قانون بن گیا۔ تو اب بچے بڑے ہونے لگے۔ سب سے بڑے کا نام قابل تھا اور اس سے تھوڑے چھوٹے کا نام حابل۔ تو ان دونوں میں کافی زیادہ فرق تھا۔ قابل خوبصورت نہیں تھا پر حابل بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور قابل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی پر حابل کی بہن خوبصورت نہیں تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا قابل تم حابل کی بہن سے نکاح کر لو، اور حابل کو کہا تم قابل کی بہن سے نکاح کر لو۔ پر قابل، اس کی بہن خوبصورت تھی جبکہ حابل کی بہن خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابل کہنے لگا یہ خوبصورت نہیں ہے، میں اس سے نکاح کیسے کروں گا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن حابل کے پاس جائے اور اس سے نکاح کرے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن میرے پاس آئے۔ تو وہ کہنے لگا اس سے اچھا یہی ہے نا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کر لوں۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے استغفر اللہ۔ حابل نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، قابل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کہا کہ رب سے ڈرو، یہ غلط ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اکٹھے کیا اور کہا کہ تم دونوں اللہ کو کچھ پیاری چیز دے دو، کچھ چیز تحفہ دے دو۔ تو اس وقت کیا تھا کہ جب بھی کچھ چیز تحفہ دے دے تو اس وقت کیا تھا کہ تب کوئی چیز رب کے لیے قربان کر دی جاتی تھی یا تحفہ کی جاتی تھی، تو ایک روشنی آسمان سے اگر وہ چیز لے جاتی تھی۔ تو اب حابل بھیڑ بکری چراتا تھا اور قابل کسان تھا۔ حابل نے اپنی سب سے موٹی اور سب سے بڑی بکری لائی، قابل نے کچھ خاص نہیں، چھوٹے موٹے دانے اور کچھ پھل پھول لا دیے۔ تو حابل اور قابل دونوں انتظار کرنے لگے۔ اب میرے رب نے حابل کی چیز قبول کر لی، جو سب سے بڑی چیز تھی وہ قبول کر لی، اور قابل کی چیز قبول نہیں کی۔ تو قابل غصے میں آ گیا۔ اس بات پہ قابل نے حابل سے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ قابل غصے میں آ گیا اور حابل اسے سمجھاتا گیا کہ رب صرف ان کی سنتا ہے جو اس پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ رب بس ان کی چیزیں قبول کرتا ہے جو اس پہ پوری شدت سے بھروسہ کرتے ہیں۔ میں کیا، اگر تم بھی اللہ سے ڈرو گے میرے بھائی، اگر تم کتنی بھی چھوٹی چیز دو گے نا تو وہ بھی پسند کر لے گا۔ پر یہ سب باتیں قابل کو برا لگ گئی، وہ اور زیادہ غصہ ہو گیا، اور اس چیز سے قابل کے اندر جلن بڑھ گئی، اور اب قابل اپنے بھائی کو مارنا چاہتا تھا۔ تو اس پر حابل نے کہا کہ میرے بھائی اگر تم مجھے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے نا، میں اپنے ہاتھ تمہیں مارنے کے لیے بالکل نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ تو اس کے بعد ایک رات جب حابل سو رہا تھا تو قابل اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے کر آیا اور حابل کو مار دیا۔ تو اس پر میرا نبی کہتا ہے کہ تب سے لے کر قیامت تک جو بھی بے گناہ قتل ہوگا اس کا گناہ قابل کو بھی نصیب ہوا، کیونکہ وہ پہلا تھا جس نے یہ چیز شروعات کی۔ اب قابل کو اپنا گناہ محسوس ہونے لگا، اسے سمجھ آنے لگا کہ میں مجرم ہوں، یہ میں نے غلط کیا، پر وہ جسم وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔
اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا تو حضرت آدم نے کہا کہ قابل تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو قابل کہنے لگا کہ اب اس کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے، ہوگا کہیں، مجھے کیا معلوم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو شک ہونے لگا، کچھ تو غلط ہے، یہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ اب قابل حابل کے جسم کے پاس آتا رہا، آتا گیا، اسے دیکھتا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ وہ مشکل میں تھا کہ کیا کروں، کیا نہیں کروں، کیا کروں، کیا نہیں کروں۔ تو اچانک وہیں قابل کے سامنے دو کوے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، تو اس نے زمین میں اسے دفنا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو قابل کو خیال آیا تو اس نے ایک بڑا سا گڈھا بنایا اور حابل کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور دفنا دیا۔ اور اب وہ مجرم تھا، پر اب اسے پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا جو بھی اس نے کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد وہ اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے ساتھ لے کر حضرت آدم اور حضرت حوا سے دور چلا گیا، نکل گیا وہاں سے۔ وہ اپنے باپ کو کیا چہرہ دکھاتا، اس لیے وہ چلا گیا، الگ رہنے لگا اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی اولادیں جنمی۔ اب قابل کی اولادیں بڑھنے لگی ایک طرف سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں بڑھنے لگی ایک طرف سے۔ اور اب فساد، ظلم قابل اور اس کی اولادوں سے آیا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کی بہت سی اولادیں ہوئی، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں اولادیں دیکھی۔ اور آدم علیہ السلام انہیں سکھاتے گئے، انہیں ایمان اسلام کے بارے میں سکھاتے گئے، دین کے بارے میں سکھاتے گئے۔ اور ان کی اولادوں میں سے ایک تھے جس کا نام شیت تھا، اب وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ کچھ وقت بعد آدم علیہ السلام بیمار پڑ گئے، اور خدا کی قدرت دیکھو، آدم علیہ السلام کی چاہ ہونے لگی کہ جنت کا وہ پھل، انہیں وہ پھل یاد ہے، چاہ کر رہا ہوں یا اللہ ہمیں وہ پھل کھلا دینا۔ تو میرے رب نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ کہیں جائے، ایک جگہ جائے، وہاں اس کے لیے کچھ ہے، پھل نہیں ہے پر کچھ ہے، تو وہاں جائے اور وہ لے لے۔ تو وہ خود نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ بیمار تھے، تو انہوں نے اپنی اولادوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ ایک جگہ جاؤ میرے لیے، وہاں پہ کچھ ہے۔ تو جب ان کی اولادیں نکلی اس جگہ کے لیے، تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، تو وہ سفید کپڑوں میں تھے اور ان کے پاس کچھ اوزار تھے۔ وہ اوزار حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے نئے تھے۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم فرشتے ہیں، تم اپنے ابا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ بیمار ہو اور آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے ساتھ چلے گئے، ان کے پیچھے پیچھے۔ حضرت حوا نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ڈرو مت، آگے آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام پورے 960 سال جی چکے تھے، اور ان کی اصلی عمر کیا تھی؟ 1000 سال۔ اور جب 960 سال ہوئے پر موت کا فرشتہ آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم میری روح لینے آئے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میری عمر 1000 سال ہے؟ تو اس پہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ یاد نہیں آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے داؤد کو اپنے 40 سال دیے تھے؟ ایسا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ بولنے لگے نہیں یار، ایسے کیسے دے دوں گا میں یار؟ وہ بھول چکے تھے، انہیں یاد ہی نہیں تھا۔ انسان کی فطرت ہی یہی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اب اس پر موت کا فرشتہ کہنے لگا اے آدم، رب تمہاری اولادوں کو اکیلا نہیں چھوڑنے والا، وہ تمہاری اولادوں کے لیے بھیجتا رہے گا اپنے پیغمبر، انہیں سکھاتا رہے گا، انہیں نیک راستہ دکھاتا رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شانت ہو گئے اور کہنے لگے کوئی بات نہیں، اور اپنی اولادوں کو بلایا اور بولا کہ تم مت ڈرو، تم مت ڈرو، رب تمہارے ساتھ ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا، تم گھبراؤ مت۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح لے لی، اور اب نہلانے کے لیے ان کے جسم کو لے لیا گیا۔ فرشتوں نے خود انہیں نہلایا، اور اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت شیت کو ہدایت دی کہ جنازہ پڑھنے کے لیے، پر بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں نے خود ان کا جنازہ پڑھا۔ اور اس کے بعد جب دفنا دیا گیا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں سے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی گزرے تو اسے اسی طرح سے دفنا دینا، اسی طرح سے اس کا جنازہ پڑھنا، اسی طرح سے اسے نہلانا، وہی کرنا جو ہم نے کیا۔ اور اس کے بعد حضرت شیت کو حضرت آدم علیہ السلام کا تخت ملا، ان کی ذمہ داریاں ملی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیت نے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو سنبھالا، اور وہی خدا کے دوسرے پیغمبر بنے۔